آج ہم اس کی جو لاسٹ ڈسکشن ہے عدت کے مسائل، یعنی طلاق کے بعد اب عدت کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ 3 ٹائم پیریڈز ہے، 3 دفعہ حیض کا آ جانا۔ تو اب 1 طلاق کے بعد یہ عدت ہے، 2 طلاق کے بعد بھی یہ عدت ہے جو طلاق رجعی ہے، کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق زوجیت کا قائم نہ ہوا ہو، میریٹل ریلیشن شپ، انٹر کورس نہ ہوا ہو۔ اس کی عدت قرآن نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات۔ تو عدت جو ہے اس کے پیچھے مختلف حکمتیں ہیں۔ طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں، عدت میں جو بڑی حکمت پیش نظر ہے وہ کیا؟ استبراء رحم، کہ پہلے خاوند کا بچہ دوسرے کے کھاتے میں نہ ڈال دے۔ اب وہ اس میں کچھ لوگ اس طرف بھی بات لے جاتے ہیں نہیں جی، پھر شوہر کیوں نہیں سوگ مناتا اپنی بیوی کا؟ تعلق تو دونوں طرف سے ہی ضرورت ہے، صرف عورت کو ہی کیوں حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی وفا کا اظہار کرے؟ شوہر کیوں نہ اپنی وفا کا اظہار کرے، 4 ماہ 10 دن عدت بیٹھ جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ پورے نظام کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ غیر معقول اس طرح سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، یا اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، پریگنینسی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اصل مقصد یا حکمت عدت کا یہی تھا کہ اس کی پریگنینسی کنفرم ہو جائے۔ تو اس لیے جو ہے جب وہ میڈیکل سائنس سے کنفرم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کمزور استدلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کے حکم کی جو حکمت ہے وہ صرف استبراء رحم نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ طلاق الفار، فار کہتے ہیں بھاگنے والا، یہ ایک اصطلاح ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوتی ہے، طلاق فار۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک عورت کو مینسز رک گئے تھے پھر دوبارہ جاری ہو گئے تو اس کو مینوپاز میں شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ اچھا، عدت کے دوران عورت جو ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہے؟ تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کی صورت میں عورت نہیں نکل سکتی۔ امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ وارث نہیں بنے گی۔ امام مالک تو کہتے ہیں کہ وارث بنے گی بھلے عدت گزر جائے، امام شافعی کہتے ہیں کہ وارث نہیں بنے گی، یعنی طلاق بائن کی صورت میں، کیونکہ تعلق زوجیت نہیں نہ رہ گیا، تو انہوں نے ظاہر کو جو ہے وہ بنیاد بنایا، امام مالک نے مقصد کو بنیاد بنایا۔ امریکن ایکٹریسز تھی، اس نے کوئی 19-20 سال کی عمر میں کسی 80+ عرب پتی سے شادی کر لی، تو اس سے پوچھا بھی گیا بھائی تم نے کیوں اس سے شادی کی ہے، اتنا ایج ڈفرینس ہے؟ اس نے کہا اس کی چھڑی جو ہے وہ مجھے بہت محبوب ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی۔ 1 سال بعد ان صاحب کی وفات ہو گئی، وہ جو عرب پتی تھے، اور انہوں نے کیا کیا، ان صاحب نے بھی اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام لگا دی۔ پھر وہ کورٹ میں جاتی رہیں تو کورٹ میں یہ بات نکلی کہ ان کے شوہر نے ان کے حق میں اسی چھڑی کی وصیت کی تھی۔ کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الطلاق کا، تو طلاق کے مسائل ہم نے کمپلیٹ کر لیے۔ آج ہم اس کی جو لاسٹ ڈسکشن ہے عدت کے مسائل، یعنی طلاق کے بعد اب عدت کے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو عدت سے مراد ویسے تو یہ گننے کے معنی میں آتا ہے، عدد سے ہے عدت کا لفظ۔ جب عورت کو اپنے شوہر سے طلاق ہو جاتی ہے یا وہ خلا لے لیتی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو پھر کچھ عرصہ، کچھ ماہ اس نے گن کے گزارنے ہیں کہ جن میں وہ شادی نہیں کر سکتی، آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو عدت کی جو مشروعیت ہے کہ اس کو کیوں شرع نے اس کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، ان میں سے ایک تو برات رحم ہے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں ہے، نسل میں جو ہے وہ اختلاط پیدا نہ ہو، خلط ملط نہ ہو جائے نا نسب جو ہے، کیونکہ شریعت نے جو احکامات دی ہیں ان کے پیچھے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں سے ایک بڑا آبجیکٹیو یہ بھی ہے کہ اختلاط نسب نہ ہو۔ دوسرا، عدت میں ایک بڑی خیر یہ بھی ہے، مثال کے طور پہ جیسے مطلقہ جو ہے اس کی عدت اگر 3 ٹائم پیریڈز ہے، 3 دفعہ حیض کا آ جانا، تو اب 1 طلاق کے بعد یہ عدت ہے، 2 طلاق کے بعد بھی یہ عدت ہے،
جو طلاق رجعی ہے، اب اس میں دونوں کے پاس جو ہے وہ سوچنے کا اختیار ہے کہ ہم دوبارہ اپنی لائف کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر یہ عدت نہ ہوتی اور ایک طلاق بھی فوراً ہی نافذ ہو جاتی، یعنی اس کی بنیاد پہ سپریشن ہو جاتی، نکاح ختم ہو جاتا، تو پھر شاید بہت سی سماجی اور نفسیاتی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکامات رکھے، کم از کم اتنا وقت ہے کہ جس میں دونوں سوچ لیں کہ بھائی ہم نے اب اس طلاق کے فیصلے کو برقرار رکھنا ہے، دوسری تیسری بھی دے کے بالکل معاملہ ختم کرنا ہے، یا ہمیں رجوع کر کے جو ہے وہ معاملہ دوبارہ چلانا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک چانس دینا ہے۔ تو عدت جو ہے اس کی جہاں تک اقسام کی بات ہے، اگر تو عورت حائضہ ہو، یعنی اس کو مینسز آتے ہوں، تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہے۔ اور اگر عورت جو ہے وہ حیض سے مایوس ہو چکی ہو، یعنی اس کو حیض یا مینسز نہ آتے ہوں، جیسے کہ بڑھاپے میں جیسے مینوپاز کہتے ہیں، ایک عمر آتی ہے جب کہ عورت کے مینسز یا حیض ختم ہو جاتے ہیں، تو اگر اس عمر کے بعد عورت کو طلاق ہوگی تو پھر وہ 3 مہینے جو ہے وہ اس کی عدت ہے۔ اور تیسرا وہ خاتون جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت جیسا کہ قرآن نے بیان کیا 4 ماہ 10 دن ہے۔ اور چوتھا وہ خاتون جو کہ حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے اس کا بچہ ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ وہ خاتون، پانچواں یہ کہ وہ خاتون جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، غیر مدخول بہا اس کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق زوجیت کا قائم نہ ہوا ہو، میرٹل ریلیشن شپ، انٹر کورس نہ ہوا ہو، اس کی عدت قرآن نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اہل ایمان جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ٹچ کیا ہو، فما لکم علیہن من عدہ تعتدونہا، تو اب تمہارے اوپر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو۔ تو رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو اب عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، یعنی صرف نکاح ہوا تھا نا، تو طلاق ہو گئی تو اس پہ کوئی عدت نہیں، کیونکہ عدت کا مقصد تو استبراء رحم ہے، یہ پتہ چلے کہ اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے کہ نہیں ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ ایک خاتون جس کا نکاح ہو گیا، اب اس کا اپنے خاوند سے تعلق قائم نہیں ہوا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، اور اس کا خاوند فوت ہو گیا، تو اس کی عدت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی عدت ہے، متوفی عنہا کی عدت وہ گزارے گی۔ تو عدت جو ہے اس کے پیچھے مختلف حکمتیں ہیں۔ طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں، عدت میں جو بڑی حکمت پیش نظر ہے وہ کیا؟ استبراء رحم، کہ پہلے خاوند کا بچہ دوسرے کے کھاتے میں نہ ڈال دے۔ لیکن جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس میں جو بڑی حکمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوگ۔ استبراء رحم بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی حکمت کیا پیش نظر ہے؟ سوگ، اپنے خاوند کے ساتھ وفا کا اظہار کرنا، تعلق کا اظہار کرنا۔ تو وہاں استبراء رحم کے ساتھ ساتھ اس کو بھی جمع کر لیا گیا، یعنی وہاں پہ جو علت ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے۔ متوفی عنہا یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس میں جو عدت کا حکم ہے، اس کی جو تعلیل ہے، اس کی جو حکمت ہے وہ مرکب ہے، وہ مفرد نہیں۔ اگر ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا نکاح ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی، ہاں، اس کے لیے یہی ہے، وہی تو بات کر رہے ہیں، اس کے لیے 4 ماہ 10 دن عدت ہے۔ اس کے لیے بھی ہاں، چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہاں، چاہے رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو وہ خاتون 4 ماہ 10 دن عدت گزاری، کیونکہ اس عدت، یہ جو عدت ہے نا متوفی عنہا کی، یعنی جس کا شوہر فوت ہو جائے، یا بیوہ کی جو عدت ہے، اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو حکمت ہے وہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے، یعنی اس کی حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ استبراء رحم ہو جائے، اور یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کا سوگ منائے، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے تعلق اور وفا کا اظہار کرے۔
ایسا کچھ لوگوں میں یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ جو ہے نا جس طرح سائنس نے ترقی کر لی، یہ جو ہے کہ جو وضع حمل وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، ان کی بنا پر اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کسی دوسرے کے خاتمے، اس صورت میں دیکھیں یہ ایک بحث غامدی صاحب نے بھی ایک وقت میں چھیڑی تھی، اب اللہ عالم اس وقت کیا سٹیٹس ہے، انہوں نے اس سے رجوع کیا کہ نہیں کیا۔ بظاہر یہ ایک غیر معقول بات معلوم ہوتی ہے، غیر معقول اس طرح سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، یا اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، پریگنینسی ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تو آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اصل مقصد یا حکمت عدت کا یہی تھا کہ اس کی پریگننسی کنفرم ہو جائے، تو اس لیے جو ہے جب وہ میڈیکل سائنس سے کنفرم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہے تو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کمزور استدلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت کے حکم کی جو حکمت ہے وہ صرف استبراء رحم نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایون کہ ڈائیورس کی صورت میں بھی صرف استبراء رحم نہیں ہے۔ اگر صرف استبراء رحم ہوتا تو ایک مینسز عدت ہوتی۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک خاتون کو طلاق ہو گئی، اس کے بعد اس کو مینسز آ گئے، ٹھیک ہے، جب مینسز آ گئے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میڈیکلی کنفرم ہو گیا کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ جب میڈیکلی کنفرم ہو گیا تو پھر قرآن کیوں کہہ رہے ثلاثۃ قروء کہ 3 دفعہ مینسز آئیں؟ یعنی کیا ایک مینسز سے پریگننسی کنفرم نہیں ہو جاتی؟ ٹھیک ہے، تو میڈیکلی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جائیں گے تو اس میڈیکل سائنس کو قرآن نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اس لیے اصل بات یہ ہے کہ اس میں وجہ صرف استبراء رحم نہیں ہے۔ ہم نے ابھی جو بات کی ہے مطلقہ کے بارے میں کہ ایک تو استبراء رحم بھی ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک وقت چاہیے، ایک وقت طلاق رجعی کی صورت میں ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، وہ 3 مینسز کا وقت دیا گیا، 3 ٹائم پیریڈز کا، 3 دفعہ حیض کا وقت دیا گیا، یا آپ کہہ لیں کم از کم و بیش 3 ماہ کا وقت دیا گیا کہ جس میں وہ سوچ لیں کہ انہوں نے یہ رشتہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا۔ اس طرح سے اور بھی حکمتیں ہیں نا۔ تو بعض اوقات ایک جو حکم شرعی ہوتا ہے اس کی بنیاد یا اس کا مدار ایک حکمت کے اوپر نہیں ہوتا کہ آپ ایک حکمت کو پکڑ کے اسی کے اوپر وہ حکم گھماتے رہیں۔ بعض اوقات اس کی حکمتیں ملٹیپل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے متوفی عنہا میں سوگ بھی جو ہے وہ ایک حکمت ہے۔ اب وہ اس میں کچھ لوگ اس طرف بھی بات لے جاتے ہیں جی پھر شوہر کیوں نہیں سوگ مناتا اپنی بیوی کا؟ تعلق تو دونوں طرف سے ضرورت ہے، صرف عورت کو ہی کیوں حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی وفا کا اظہار کرے؟ شوہر کیوں نہ اپنی وفا کا اظہار کرے، 4 ماہ 10 دن عدت بیٹھ جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ پورے نظام کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک خواہ جو ہے نا، مطلب وہ ویسٹ کی فکر کا غلبہ ہے، چونکہ ویسٹ کو پوری طرح سے اختیار بھی نہیں کیا، نہ اس کو پوری طرح سے نگلا ہے، نہ اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ بار اٹھا کے پھینکا ہے۔ ویسٹ میں تو یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہاں انہوں نے واقعتاً میں مرد و زن کی ایکویلٹی قائم کرنے کی کچھ ایفرٹ کی ہے، کوشش کی ہے۔ مرد کو ذمہ داریوں سے آپ کہہ لیں کہ جی مطلب اس کا برڈن ہے وہ اتارا ہے، اور عورت کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ تو ہمارے ہاں اسلامی جو نظام ہے، ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، اس میں تو ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، ساری زندگی وہ عورت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، فائنینشیل ہو، سوشلی ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، گھر کے اندر کی، گھر کے باہر کی۔ اب لوگ نہیں اٹھا رہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہم ویسے متاثر ہو گئے، اس کے لائف سٹائل سے متاثر ہو گئے، ہماری عورتیں باہر جا کے جاب کرنا شروع ہو گئیں، مرد نکمے ہو گئے، عورتیں کمانا شروع ہو گئیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ہمارا اسلامی سسٹم تو نہیں ہے، وہ تو ہمارا رواجی سسٹم ہے، یا ہم دوسری کلچر سے متاثر ہو گئے۔
تو جب ہم اسلامک فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اب وہاں جو مرد کا ایک مقام ہوتا ہے، جس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسی طرح اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جس طرح اپنے بچوں کی فائنینشیل رسپانسبلٹی لیتا ہے اسی طرح اپنی بیوی کی بھی لیتا ہے، ایک ایک چیز کی لیتا ہے، اسے نفسیاتی اعتبار سے، اسے سوشلی، اسے اکنامیکلی، اسے فائنینشیلی، اسے ہر اعتبار سے ہر لمحے اسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ تو اب جب اسے اتنی پروٹیکشن ملی ہے تو اب اس کے جانے پہ اس سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اس کے لیے اپنی وفا کا اظہار کرے۔ تو یہی خواتین جب باہر جاتی ہیں، کہیں پہ جاب کرتی ہیں، مطلب 5-10 سال، 10-12 سال، تو اب جب وہاں سے وہ رخصت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی آپ کہہ لیں ڈپارٹمنٹ سے رخصت ہو رہی ہوتی ہیں یا سوئچ کر رہی ہیں اپنی جاب، ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ووٹ آف تھینکس ہوتا ہے جس کو وہ ادا کرتی ہیں اپنے ادارے کے حوالے سے، اچھے کلمات کا اظہار کرتی ہیں۔ تو یہ ہے، چلتا ہے بار ایک آدمی کے آپ کے اوپر احسانات ہیں، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو بہرحال خیر، ایک یہ ہے کہ سوگ کا جو ہے نا یہ بھی اس میں اہم ہے۔ دوسرا کیا ہے، وہ خاتون جس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق زوجیت قائم ہو چکا ہو، تو اس خاتون کی عدت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو حائضہ کی عدت آ گئی، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں جو ہے وہ 3 حیض تک اپنی عدت گزاریں گی، ٹھیک ہے۔ قروء قر کی جمع ہے، قر سے مراد حیض ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک قر سے مراد حیض ہے اور امام شافعی کے نزدیک اس سے مراد طہر ہے۔ تو امام شافعی ایک ہے دوسرا کیا ہے؟ طہر ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں قر سے مراد طہر ہے، یعنی ثلاثۃ قروء کا مطلب یہ ہے کہ 3 طہر جو ہے وہ عورت عدت گزارے گی، 3 طہر۔ تو دونوں کے درمیان عدت میں کچھ فرق پڑ جائے گا نا۔ اگر تو اس نے حالت طہر میں طلاق دی ہے، حالت طہر میں، تو جس طہر میں طلاق دی ہے تو اب امام شافعی کے نزدیک یہ طہر کاؤنٹ نہیں ہوگا، اگلا طہر کاؤنٹ ہوگا، پھر اس کے بعد ایک اور طہر، پھر اس کے بعد ایک اور طہر، یعنی تیسرے حیض کے بعد جو تیسرا طہر ہوگا وہ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ تو عدت شوافی کے ہاں بڑھ جائے گی۔ احناف کے ہاں کیا ہے، 3 حیض ہے، یعنی تیسری مرتبہ جیسی حیض اسے آئے گا، ختم ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال قرآن مجید میں بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ قروء سے مراد یا قر سے مراد حیض ہی ہے۔ جیسے قرآن میں ایک جگہ پہ ہے واللائی لم یحضن وأولاۃ الأحمال اجلہن ان یضعن حملہن، وہ عورتیں کہ جنہیں حیض نہ آیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت حیض کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو حیض والیوں کی عدت تو وہی ہے، ثلاثۃ قروء ہے، اور جنہیں حیض نہیں آیا اور وہ عورتیں جو کہ حمل والی ہیں تو ان کی عدت کیا ہے کہ وہ وضع حمل کر دیں، اور جن کو حیض نہیں آیا ان کی عدت کیا ہے، 3 ماہ۔ ہاں، احناف کی رائے، احناف کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ امام شافعی نے کس چیز پہ استدلال کیا ہے کہ بعض روایات میں جو ہے وہ قر کا لفظ طہر کے معنی میں بھی آ گیا، لیکن یہ نادر ہے، اس کو کہتے ہیں مشترک، یہ ہم پڑھیں گے، لغت میں اس کو کہتے ہیں مشترک، یعنی ایک لفظ 2 معنی میں مستعمل ہو۔ تو لغتاً یہ بات ٹھیک ہے، لغت عرب میں قر کے لفظ کا معنی حیض بھی ہے اور طہر بھی ہے، یہ دونوں معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پہ شریعت نے قر کے لفظ سے قرآن اور سنت نے حیض ہی مراد لیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ مشترک کی باس ہے کہ لفظ مشترک، یعنی ایک لفظ کے ایک سے زائد معنی ہوں، اب ان میں سے کون سا معنی آپ مراد لیں گے۔ جیسے لفظ عین ہے، عین کا معنی جاسوس بھی ہے، عین کا معنی چشمہ بھی ہے، عین کا معنی آنکھ بھی ہے، اس کو مشترک کہتے ہیں۔ تو اب ایسا لفظ جب کتاب و سنت میں آتا ہے تو ایک بحث پیدا ہوتی ہے کہ اب اس کا کیا معنی ہے۔ تو سیاق و سباق کے اعتبار سے بعض اوقات دونوں معنی ان کا احتمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن
مجتہد کیا کرتا ہے؟ ایک معنی کو راجع قرار دیتا ہے، دوسرے کو مرجو قرار دیتا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ عورتیں جو کہ مایوس ہو چکی ہوں حیض سے تمہاری بیویوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ عدت کی بحث دیکھیں گے تو وہاں قرآن نے حیض کو ریفرنس بنایا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، وہاں قرآن نے حیض کو ریفرنس بنایا، طہر کو نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قروء سے مراد بھی کہ حیض ہے، مطلب یہ استدلال انہوں نے اس طرح سے کیا۔ جی نیکسٹ کیا ہے؟ ایسی خاتون جو حائضہ ہو لیکن یہ ہے کہ وہ حیض کو نہ دیکھے، تو اب وہ کتنی عدت گزارے گی؟ یعنی ایک عورت مطلب حائضہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو پیریڈز آتے ہیں، اب اس کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اس کو پیریڈز آنا بند ہو گئے، اب وہ کتنی عدت گزارے گی؟ یہ ایک بحث پیدا ہوئی۔ ایک تو وہ ہے نا جو آئسہ ہے، آئسہ سے مراد کیا ہے کہ جو مایوس ہو چکی ہے، مینوپاز جیسے کہتے ہیں، مطلب اس کے حیض رک گیا نا، وہ 40 میں 50 پلس میں جا کے رک جاتے ہیں نا، عورتوں کی عادات مختلف ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب ایک عورت ہے، جوان ہے، ینگ ہے، ٹھیک ہے، 20 پلس میں ہے، 30 پلس میں ہے، اب اس کو طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اس کے مینسز جو ہے وہ اب آ نہیں رہے، تو یہ وہ بحث کر رہے ہیں کہ اب اس کی عدت کیا ہوگی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ 1 سال عدت گزارے گی، 9 ماہ جو ہے وہ حمل کے گزارے گی تاکہ استبراء رحم معلوم ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 ماہ طلاق کی عدت کے، یعنی جس کو مینسز نہ آتے ہوں، تو یہاں انہوں نے 2 عدتیں جمع کر دیں۔ اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے، اس قول کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، ہاں صحابہ کا فتویٰ موجود ہے۔ یہ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ جب ہمارے پاس کتاب اللہ کی نص نہ ہو، جب ہمارے پاس جو ہے وہ سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہو، تو پھر کہاں سے ہم حکم شرعی کو اخذ کرتے ہیں، یعنی اور سورسز آف شریعہ کیا ہیں؟ تو ان میں سے ایک بحث آئے گی اقوال صحابہ کی، قول صحابی کی، کہ قول صحابی جو ہے وہ مصدر شریعت ہے کہ نہیں، سورس آف شریعہ ہے کہ نہیں، یعنی صحابی کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہے ہمارے لیے کہ نہیں ہے۔ اصولی بحث ہم وہاں پہ پڑھیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں کتاب و سنت کی صریح نص نہ موجود ہو تو فقہا کیا کرتے ہیں؟ قول صحابی کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں۔ مطلب یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ اگر خلفائے راشدین میں سے کسی کا فتویٰ موجود ہے تو اس فتوے کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کو کیا کرو؟ مضبوطی سے پکڑ لو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں فیصلہ موجود ہے کہ انہوں نے 1 سال کی عدت کا فیصلہ کیا، لیکن بات پھر وہی ہے، اصولی بات یہی ہے کہ ہم اس کو بائنڈنگ قرار دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے۔ لیکن جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جب کچھ نہیں ہے تو کوئی بنیاد تو ہونی چاہیے نا۔ اب وہ بنیاد محض رائے نہیں ہو سکتی، یا تو آپ کتاب و سنت سے استدلال لے کے آئیں، یعنی صحابی کی قول کو آپ نے چھوڑنا ہے تو آپ کتاب و سنت سے کوئی واضح استدلال لے کے آئیں، اور اب آپ کہیں کہ جی ہم صحابی کے فتوے کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن محض یہ بات کرنا کہ جی صحابی کا فتویٰ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو اب آپ کے پاس بنیاد کیا ہے؟ صحابی کا فتویٰ خود ایک بنیاد ہے کہ نص میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم خلفائے راشدین کی، مہدیین کی سنت کو پکڑیں، تو یا تو ہم اس بنیاد کے مقابلے میں ایک مضبوط تر بنیاد لے کے آئیں، اور وہ ہے کتاب و سنت کا فہم کہ صحابی کے سامنے یہ روایت نہیں تھی، یہ حدیث نہیں تھی، اور یہ بات ہو جاتی ہے، کوئی روایت کسی کے سامنے نہیں ہوتی۔ خلفائے راشدین سے ہمارے سامنے ایسے مسائل آئے ہیں کہ انہوں نے رجوع کیا ہے اپنے اجتہادات سے کہ ان کے سامنے نص نہیں تھی، کسی اور صحابی نے متوجہ کر دیا، وہ نص آ گئی، وہ حدیث روایت ان کے سامنے آ گئی، انہوں نے رجوع کر لیا، تو یہ پاسیبل ہے، یہ ممکن ہے۔ تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا تھا، اور مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت موجود تھی، تو انہوں نے اس پہ انکار نہیں کیا کہ 2 عدتوں کو ایسی عورت کے لیے جمع کیا گیا، ایک تو حمل کی عدت کو، اور وہ وضع حمل ہوتی ہے، اور وضع حمل کے لیے 9 ماہ چاہیے، اور دوسری طلاق کی عدت کو،
اور جس عورت کو مینسز نہ آتے ہوں تو اس کے لیے 3 ماہ عدت ہے۔ سن یاس یعنی جسے مینوپاز کہتے ہیں، اس کی عمر کیا ہے؟ بعض فقہا نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ درست نہیں ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کو متعین کر دیں۔ تو بعض نے کہا کہ جی یہ 50 سال ہے، بعض نے کہا 60 سال ہے۔ تو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کہا کہ یہ عورتوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، اس کو ہم متعین نہیں کر سکتے کہ ایک عمر کو ہم جاری کر دیں، ایسا نہیں۔ اصل میں یہ بحث اس لیے بھی پیدا ہوئی کہ بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی مینسز جو ہے وہ رک جاتے ہیں، کچھ عرصہ رکے رہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک عورت کو مینسز رک گئے تھے پھر دوبارہ جاری ہو گئے تو اس کو مینوپاز میں شمار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ اس میں پھر کچھ فقہا نے کہا کہ جی عمر متعین کر دیں کہ 50 سال کی عمر ہے، اب اس کے بعد ایک دفعہ رک گئے، اب پھر جاری ہو گئے، پھر رک گئے، اب اس کو رہنے دیں، اب بس رک گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا سن یاس شروع ہو گیا، ہم اس کو اسی میں شمار کریں گے، دوبارہ جاری ہونے کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے۔ تو یہ اس مسئلے کا تعلق اس سے، کچھ نے کہا 60 سال، لیکن امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اب اس میں اصل چیز جس کے اوپر بنیاد رکھنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اگر رک جائیں اور بالکل ہی رک جائیں تو وہ بنیاد ہے۔ حاملہ کی عدت، تو حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وضع حمل، بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے، یہ حاملہ کی عدت ہے۔ سبیہ اسلمیہ ایک خاتون تھی جو سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی اور وہ بدر میں بھی موجود تھے، یعنی بدری صحابی ہیں سعد بن خولہ۔ ان کی وفات ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پہ، حضرت سعد کی۔ تو ان کی جو بیوی تھی سبیہ اسلمیہ، تو وہ حاملہ تھی۔ تو اب جب ان کی وفات کے بعد وضع حمل ہوا اور وہ اپنے نفاس سے جو ہے وہ فارغ ہوئیں، تو انہوں نے زیب و زینت اختیار کی۔ اس پہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، سنابل بن باقا، بنو عبد الدار سے تھے، تو انہوں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ نے کیوں زیب و زینت اختیار کی ہے؟ کیا آپ نکاح کی امید رکھتی ہیں؟ اور اللہ کی قسم آپ کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ زیب و زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار لیں۔ تو مسئلہ یہ تھا سبیہ اسلمیہ کا کہ ان کے شوہر کی جب وفات ہوئی ہے تو وفات کے آپ کہہ لیں کہ جی کچھ عرصے بعد ہی بچی کی پیدائش ہو گئی، 4 ماہ 10 دن نہیں گزرے تھے نا، کچھ عرصے بعد ہی۔ اب مثال کے طور پہ ایک عورت حاملہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، شوہر کے فوت ہونے کے 1 ہفتے بعد جو ہے وہ وضع حمل ہو گیا۔ اب اس عورت کی عدت کیا ہوگی، وضع حمل یا 4 ماہ 10 دن؟ تو یہ بحث پیدا ہوئی۔ اب وضع حمل کے بعد جو ہے اس خاتون نے جو ہے زیب و زینت اختیار کی، تو ایک صاحب اس کے پاس آئے، سنابل بنو عبد الدار میں سے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو 4 ماہ 10 دن عدت ہی نہیں گزاری، تمہارا تو شوہر فوت ہوا ہے، تو جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو تو 4 ماہ 10 دن عدت ہے۔ اور انہوں نے عدت گزاری قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے، وضع حمل۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ جی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی مسئلہ بتایا کہ تمہاری عدت جو ہے وضع حمل ہے، اور کہا کہ اگر کوئی تمہیں نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو تم وضع حمل کے بعد نکاح کر سکتی ہو، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ 2 آیات آ گئیں، ایک یہ کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ۔ اچھا یہ 4 ماہ 10 دن بھی قمری ہیں، شمسی نہیں ہے، قمری کیلنڈر ہے نا ہمارا، تو 4 ماہ 10 دن قمری ہیں، مطلب تھوڑا سا کم عدت ہو جائے گی قمری مہینوں میں۔ تو یہ جو عدت ہے یہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جو حاملہ نہیں ہیں،
4 ماہ 10 دن. اور جو حاملہ ہیں ان کی عدت کیا ہے؟ اولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن. ٹھیک ہے، چاہے ان کا شوہر فوت ہو یا کچھ بھی ہو. زینت اختیار کی اس کا کیا مطلب کہ لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہے زینت ہونے کا؟ دیکھیں اصل میں عرب تھوڑے سے نا ان معاملات میں ذرا کھلے ڈولے تھے، ہمارے جیسا کلچر نہیں تھا. تو ایسی چیزوں میں وہ حرج محسوس نہیں کرتے تھے. تو ویسے بھی جو پیغام دینے والا ہو تو اس کے لیے وہ زینت اختیار کر سکتی ہے، یعنی جس کے بارے میں اسے امید ہو کہ اس نے پیغام نکاح دینا ہے تو اس کے لیے زینت اختیار کر سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ اس کو رغبت ہو اس میں نکاح کی. یہ ہمیں حدیثوں سے اس کا جواز ملتا ہے. یہ بھی عام تھا ویسے عربوں میں نا، مطلب چونکہ کھلا ڈلا ماحول تھا تو وہ تعزیت کرنے جاتے تھے تو ساتھ میں پیغام نکاح چھوڑ آتے تھے. اس لیے تو قرآن نے کہا نا، وہ سورہ بقرہ میں ہے نا کہ وہ خاتون جس کے شوہر فوت ہو جائیں تو وہ کیا ہے، مطلب صراحت سے اسے نکاح کا پیغام نہ دو، اشارے کنائے سے دے دو تو کوئی حرج نہیں. رہا نہیں نہ جاتا تھا ان سے، تو اس لیے پھر قرآن نے یہ اجازت دے دی کہ عدت کے اندر اندر اشارے کنائے سے کہہ دو اس کو، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سر ان کا زور شادیوں پہ تھا، اس طرف دھیان کم تھا، ہمارا الٹا ہو گیا. ہاں شادی پہ زور ختم، ان چیزوں میں شکل جاتا. ایسا ہی ہے. ہاں یہ سب کچھ نکاح کے لیے کر رہے تھے، یہ بات درست ہے. الٹیمیٹلی تو مقصود تو ان کا نکاح ہوتا تھا نا. اب ایک ظاہری بات ہے، خواتین مطلب چرچے تو ان کے بھی ہوتے تھے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں، کچھ خواتین نمایاں ہوتی ہیں. اب اس میں لوگوں کی چاہت ہوتی ہے، خاص طور پہ جو سرداروں کی بیٹیاں ہوتی تھیں تو لوگوں کی چاہت ہوتی تھی کہ خاندانی ہے، حسب نسب والی ہے، تو اپنے نکاح میں لانا چاہتے تھے. تو اگر کسی کا شوہر فوت ہو جاتا تھا تو اب رغبت بڑھ جاتی تھی ان کی، کئی پیغام نکاح پہنچ جاتے تھے. تو وہ یہی سوچتے تھے نا کوئی اور سبقت نہ لے جائے. مستحاضہ کی عدت یعنی وہ خاتون جس کو خون جاری ہونے کی بیماری ہو، استحاضہ کہتے ہیں، یعنی پورے مہینے میں خون اس کا جاری رہتا ہو، تو وہ اپنے مینسز اور جو مینسز کے علاوہ ڈیز ہیں ان میں فرق نہ کر سکتی. تو مستحاضہ کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب اب اس کے جو پیریڈز ہیں وہ ڈسٹرب ہیں نا، تو اس لیے اب اس کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ ہے. ایسا نکاح جسے ہم نکاح فاسد کہتے ہیں، ایک تو باطل ہے نا، مطلب نکاح ہی نہیں ہوا نا. ایک وہ ہوتا ہے جسے نکاح فاسد کہتے ہیں، یعنی وہ نکاح کمپلیٹ نہیں ہے، انکمپلیٹ ہے. تو اس میں عدت ہوگی، ہاں اس میں بھی عدت ہوگی. ٹھیک ہے، نکاح نہیں ہے، وہ شبہ نکاح ہے نا، نکاح سے مشابہ ہے، تو اس مشابہت کی وجہ سے اس میں عدت جو ہے وہ لازم کی جائے گی. فاسد نکاح تو ہم نے پڑھا احناف کے نزدیک ایک صورت میں ہوتا ہے. نہیں اور بھی اس کی صورتیں ہوتی ہیں نا، اور بھی اس کی صورتیں ہوتی ہیں جس کو ہم نکاح فاسد کہتے ہیں. اب جیسے زنا ہے نا، اب ظاہری بات ہے زنا کی صورت میں تو کوئی عدت نہیں ہے نا، کوئی عدت نہیں. ٹھیک ہے، زانیہ عورت تو عدت نہیں نہ گزارے گی، یہ کہنا چاہ رہے. تو یہ احناف اور شوافی کی رائے ہے. امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اوپر بھی عدت ہے، زانیہ عورت پہ بھی آپ عدت لازم کریں گے، کیونکہ مقصود تو استبراء رحم ہے نا. تو وہ 3 مینسز ہو سکتا ہے یا 3 جو ہے وہ مہینے ہو سکتا ہے. اگلے کو جا کے نہ خراب کرے، مطلب اگلے کے کھاتے میں اپنی اولاد نہ ڈال دے، وہ اس سینس میں کہتے ہیں. لیکن اس میں عدت کے بجائے اصل مقصود جو ہے وہ استبراء رحم کو بنا لیا جائے تو وہ 1 مینسز بھی کافی ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی شرعی عدت گزارے 3 ٹائم پیریڈز.
تو استبراء رحم کے طور پہ ایک مینسز جو ہے وہ کافی ہے، اس سے پہلے وہ نکاح نہ کرے آگے۔ طلاق الفار، فار کہتے ہیں بھاگنے والا، یہ ایک اصطلاح ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں استعمال ہوتی ہے، طلاق فار۔ تو طلاق فار کیا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ طلاق بائن ہو اور اس پہ بیوی بھی راضی نہ ہو۔ مرض الموت سے مراد اس مرض میں کہ جس میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اس میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی، کیوں؟ وراثت سے محروم کرنے کے لیے۔ تو عربوں میں یہ تھا، زندگی بھر کے غصے جاتے جاتے نکال جاتے تھے، اور بعض اوقات وہ یہ بھی کرتے تھے کہ مرض الموت میں نکاح کر لیتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے نکاح کا اس وقت کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، بستر پہ پڑا ہے، ہلنے کے قابل نہیں ہے، صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا، بیوی کا حصہ کم کر دے، یعنی اور بیوی لے آئے گا نا تو اس کا جو 1/8 ہے نا وہ کتنا ہو جائے گا؟ نصف ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ان کے اندر۔ خیر بہرحال، تو طلاق فار جو ہے نا، امام مالک اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ وارث بنے گی، بھلے اس کی وفات جو ہے وہ عدت کے بعد ہوئی۔ اب آ سمجھ، ایک بندے نے مرض الموت میں طلاق دے دی، اب عدت بھی گزر گئی، اب عدت گزر گئی، اب تو ختم نا، تعلق زوجیت ہی قائم نہیں رہ گیا۔ جب تعلق زوجیت نہیں ہے تو ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں ہے، لیکن امام مالک کیا کہتے ہیں؟ وراثت ہوگی۔ عدت گزرنے کے بعد بھی اگر شوہر کی وفات ہوئی پھر بھی وراثت ہوگی، تاکہ لوگ اس کو ہیلہ نہ بنا لیں اپنی بیویوں کو وراثت سے محروم کرنے کا۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ اس کی عدت وہ والی عدت ہوگی جو کہ لمبے والی ہے، اطول الاجلین اس کو کہتے ہیں، وہ طلاق کی ہو یا وفات کی ہو۔ شوہر کی وفات ہو گئی، اب اگر 4 مہینے 10 دن والی عدت لمبی ہے تو عورت وہ عدت گزارے گی، اور اگر وہ دوسری عدت لمبی ہے طلاق والی تو عورت وہ عدت گزارے گی، یا مطلب وضع حمل جیسے۔ امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ ایسی عورت جو ہے وہ وارث نہیں بنے گی۔ امام مالک تو کہتے ہیں کہ وارث بنے گی بھلے عدت گزر جائے، امام شافعی کہتے ہیں کہ وارث نہیں بنے گی، یعنی طلاق بائن کی صورت میں، کیونکہ تعلق زوجیت نہیں نہ رہ گیا، تو انہوں نے ظاہر کو جو ہے وہ بنیاد بنایا، امام مالک نے مقصد کو بنیاد بنایا۔ لیکن سر کیونکہ ہم یہ قانون پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں عدالت میں بھی ایسے ہی رہتی ہیں، تو امام مالک کا جو فتویٰ ہے وہ میں عدالت میں ایسے یہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ فتویٰ جو عدالت میں قابل ہوتا ہے وہ تو ظاہر والا ہوتا ہے کہ امام شافعی نہیں، عدالتیں بھی انٹینشنز کو دیکھتی ہیں، بیڈ انٹینشنز جو ہے بڑی میٹر کرتی ہے کورٹ میں۔ اگر ظاہر ہو جائے تو ہاں وہ انٹینشن، لیکن جو ہے وہ ظاہر، ٹھیک ہے۔ قتل کے کیسز میں بھی انٹینشن بہت میٹر کرتی ہے۔ ہاں اب ظاہری بات ہے ایک بندے نے جو ہے وہ اس کو فائر مارا ہے ٹانگوں پہ، اگلے کی ڈیتھ ہو گئی، اب اس کی انٹینشن تھی کہ نہیں تھی، زخمی کرنے کی تھی یا قتل کرنے کی تھی؟ تو یہ سارے کیسز جو ہے وہ جج کے سامنے بھی آتے ہیں اسی طرح سے، وہ انٹینشن کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ پھر وہ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ کیونکہ آخری اختیار جج کے پاس ہوتا ہے۔ ہاں وہ جج کے پاس ہوتا ہے۔ صحیح میں بہتر رہے کون سی؟ امام مالک۔ ہاں بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ایک ویو نہ چل پڑے، ایک ویو نہ چل پڑے، تو انٹینشن اگر مطلب دیکھنا چاہیے کہ انٹینشن اگر ظاہر ہو رہی ہے شوہر کی کہ وہ جاتے جاتے کیوں طلاق دے رہا ہے، وراثت سے محروم کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی کل پرسوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، تو ایک امریکن ایکٹریسز تھی، اس نے کوئی 19-20 سال کی عمر میں کسی 80+ ارب پتی سے شادی کر لی، تو اس سے پوچھا بھی گیا بھائی تم نے کیوں اسے شادی کی ہے، اتنا ایج ڈفرینس ہے؟ اس نے کہا اس کی چھڑی جو ہے وہ مجھے بہت محبوب ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی۔ 1 سال بعد ان صاحب کی وفات ہو گئی، وہ جو ارب پتی تھے، اور انہوں نے کیا کیا، ان صاحب نے بھی اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے نام لگا دی۔ پھر وہ کورٹ میں جاتی رہیں
تو کورٹ میں یہ بات نکلی کہ ان کے شوہر نے ان کے حق میں اسی چھڑی کی وصیت کی تھی. پھر بعد میں کچھ عرصہ وہ کورٹ کے دھکے کھاتی رہیں تو یہاں تک کہ انہوں نے سوسائڈ کر لی. تو بہرحال یہ مسائل بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں، اور انٹینشن جو ہے نا بہت ساری جگہوں پہ ظاہر ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں. نیکسٹ کیا ہے جی، عورت جو ہے وہ عدت اپنے شوہر کے گھر گزارے گی. تو فریہ بنت مالک جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ سے کہنے لگیں کہ جی کیا میں اپنے میکے میں عدت گزار لوں، یعنی بنو خدرہ میں، کیونکہ ان کے جو شوہر تھے نا وہ ان کے غلام بھاگ گئے ان کے شوہر کے. تو یہ اپنے غلاموں کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پہ انہوں نے جا کے ان غلاموں کو پکڑ لیا، لیکن وہ تھے زیادہ. اب انہوں نے کہا کہ جی مالک نے تو اب چھوڑنا کوئی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ نہ چھوڑے ہم اس کو نہ چھوڑیں، تو انہوں نے مالک کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ جی اب بات یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے، اب ظاہری بات ہے یہ تو مطلب میرے رہنے لائق نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی مالک نہیں ہوں، اور شوہر نے جو ہے وہ کوئی نان نفقہ بھی نہیں چھوڑا کہ میں یہاں پہ گزارا کروں اس گھر میں، تو کیا میں اپنے میکے میں جا کے عدت گزار لوں. تو اب شوہر نے نہ تو ان کے لیے کوئی گھر چھوڑا تھا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کرائے کا گھر ہو یا واللہ اعلم کوئی مشترکہ گھر ہو یا کچھ بھی ہو. تو نہ تو شوہر نے میرے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے جس کا وہ مالک ہو، اور نہ ہی میرے لیے کوئی نان نفقہ چھوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تم اپنے میکے میں، پہلے تو یہی کہا کہ میکے میں جا کے عدت گزار لو. اب شوہر کا گھر بھی نہیں ہے، نان نفقہ بھی نہیں. پھر جب وہ نکلی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلوایا اور کہا کہ دوبارہ مجھے بتاؤ. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر وہی نازل ہو جاتی تھی. تو انہوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ تم جو ہے وہ وہیں پہ عدت گزارو جہاں تمہارے شوہر نے تمہیں رکھا ہوا تھا. تو پھر انہوں نے وہیں پہ بھی 4 ماہ 10 دن عدت گزاری. یعنی اگر کوئی کرائے کا بھی مکان ہے تو عورت کو اسی جگہ پہ ممکن حد تک عدت گزارنی چاہیے جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی، یا اگر وہ کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھی تو وہیں پہ وہ عدت گزارے، یعنی شوہر کے والدین کے گھر، میکے میں نہ جائے. حضرت عثمان کے زمانے میں جب ایسے مسائل آتے تھے تو وہ فرایا کو بلوا کے ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مسئلے میں کیسے فیصلہ کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کوئی خاتون بیوہ ہوتی تھی اور وہ حج کے لیے نکلتی تھیں تو حضرت عمر ان کو منع کرتے تھے کہ حج بھی نہیں کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے یہاں عدت گزارے، حج اور عمرے کے لیے بھی نہ نکلے، 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. ہاں یہاں پہ ایک بحث آئی ہے بدوی خاتون. بدوی یعنی جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں. اب خانہ بدوش تو یہ جگہ ٹھہرتے ہی نہیں ہے نا، جہاں سبزہ دیکھا، پانی دیکھا، ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے اپنا جو ہے وہ خیمہ لگا لیا. یہ پھر اپنے قبیلے کے ساتھ ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں اکیلے ٹھہری رہے اور قبیلہ آگے چلا جائے، تو یہ اپنے قبیلے کے ساتھ سفر کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک جگہ پہ عدت گزارنا ضروری نہیں ہے. بعض صحابہ سے یہ مروی ہے، حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ، یا تابعین سے حسن اور عطا سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عدت میں عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے. یعنی ایک تو بہت سخت قول ہے نا کہ عورت عدت میں اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی اور باہر نہیں نکلے گی، اور ایک قول یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نکلی تھیں ام کلثوم کے ساتھ. جب حضرت طلحہ کی وفات ہوئی ہے تو وہ ان کو لے کے جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلی تھی مدینہ سے عمرہ کرنے کی غرض سے. تو اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ بعض صحابہ اس کے قائل تھے کہ دوران عدت عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن وہ نکلے عبادت کی غرض سے، جیسے حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے. عطا سے مروی ہے کہ وہ عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ عورتیں 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں، یہ نہیں کہا کہ کسی گھر میں گزاریں.
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن کے ظاہر سے استدلال کیا. انہوں نے کہا اصل چیز لازم کیا ہے, وہ عدت ہے, اور عدت سے مراد وقت ہے, مکان نہیں ہے. یعنی عدت زمانی ہے, مکانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کچھ فقہا تو اس طرف گئے ہیں, یعنی میجورٹی, کہ عدت زمانی بھی ہے مکانی بھی ہے. 4 ماہ 10 دن, اور کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں. کچھ نے کہا زمانی ہے مکانی نہیں ہے. تو سنن ابی داؤد میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ یہ جو آیت ہے, یعنی یہ جو متوفی عنہا والی آیت ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے احکامات کو منسوخ کر دیا. پہلے حکم یہی تھا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی. اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اب یہ ہے کہ بس وہ عدت گزارے جہاں بھی گزارے. تو صحابہ میں سے بعض کا قول یہی تھا کہ عورت کے اوپر عدت لازم ہے, مکان کا التزام لازم نہیں. قرآن میں کیسے منسوخ ہوا سمجھ نہیں آئی. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی انہیں گھروں سے مت نکالو, یہی ہے نا پیچھے قرآن میں. ہاں, متوفی عنہا جو ہے, یعنی جس خاتون کا شوہر فوت ہو جائے, جو بیوہ ہے, اس کو گھر سے مت نکالو. لیکن اگر وہ خود نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا فَإِنْ خَرَجْنَا, یہ ناسخ ہے. اس نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا. پچھلے حکم میں یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے, تو اب حکم کیا ہے کہ عدت گزارے بس جہاں بھی گزارے. پھر اس کے بعد جب وراثت کا حکم آیا تو سکنا یعنی جو مسکن تھا وہ منسوخ ہو گیا. اچھا, عدت کے دوران عورت جو ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہے. تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن کی صورت میں عورت نہیں نکل سکتی. طلاق رجعی اور طلاق بائن ہو, عورت رات اور دن گھر میں گزارے گی. ہاں, جو بیوہ ہے وہ نکل سکتی ہے, دن میں نکل سکتی ہے, رات میں نہیں. تو وہ یہ فرق اس لیے کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیوہ تو ظاہری بات ہے اب شوہر نہیں نہ رہا, شوہر نہیں رہا تو بچوں کا کس نے کرنا ہے؟ ماں نہیں کرنا ہے, تو اسے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. دن میں سودا سلف لانا ہے, سبزی لے کے آنی ہے, اور بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں. آج کل تو خیر ویسے ہی بہت بڑھ گئے ہیں, بچوں کی اسکولنگ ہے, فلاں یہ وہ. دن میں نکل سکتی ہے. کون؟ جو بیوہ ہے, رات میں نہیں. باقی جو متعلقہ ہے یا مختلع ہے, خلا یافتہ ہے, ٹھیک ہے, طلاق رجعی ہے یا طلاق بائن ہے, تو وہ نہیں نکل سکتی. نہیں, کیٹیگری تو خیر تو بس یہ ہے کہ اختلاف ہے نا, جیسے فقہا کا اختلاف ہوتا ہے ایسے صحابہ کا اختلاف. ناسخ میں نہیں, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ جو اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف میں تو اب ظاہری بات ہے ہم مطلب کیا کہہ سکتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نا. مطلب ہمیں کوئی وہ ایک جج کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام نہیں دینا چاہیے. تو ظاہری بات ہے ایک فقیہ صحابی ہیں تو کیوں نہ رائے سمجھیں گے, رائے تو سمجھیں گے, بالکل سمجھیں گے. جی, تو حنابلہ کا موقف یہ ہے کہ خاتون جو ہے بھلے طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو وہ دن میں نکل سکتی ہے, یہی بات بہتر ہے. بیوہ بھی نکل سکتی ہے, مطلقہ بھی نکل سکتی ہے, دن میں نکل سکتی ہے, رات جو ہے وہ اپنے گھر پہ گزارے. یہی حضرت جابر سے روایت ہے کہ میری خالہ جو ہے ان کو 3 طلاق ہو گئیں, تو وہ اپنے گھر سے نکلی, کھجوریں چن رہی تھیں, تو ایک آدمی نے انہیں اس سے منع کیا کہ آپ تو عدت میں ہیں اور گھر سے باہر نکل کے یہ کیا کر رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ نکلیں, کھجوریں جو بھی آپ نے چننی ہے اکٹھی کرنی ہے کریں, اور اس میں سے صدقہ کریں یا اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں, کوئی حرج نہیں. ایک اور روایت انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے مجاہد سے
کہ احد میں ایک صحابی شہید ہو گئے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ یہ مسئلہ درپیش آیا کہ کچھ خواتین نے آ کے کہا کہ جی ہمارے شوہر جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. تو اللہ کے رسول رات جو ہے نا وہ بہت وحشت میں گزرتی ہے، اکیلے میں تنہائی میں مشکل ہو جاتا ہے. کیا ہم خواتین ایسا کر سکتی ہیں کہ ایک گھر میں اکٹھے ہو کے رات گزار لیں، کو بات چیت کر لیں گی، جب صبح ہو تو ہم اپنے گھروں کو چلی جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی ایک کی طرف اکٹھی ہو جایا کرو اور آپس میں بات چیت کر لو. ہاں لیکن جب سونے کا وقت آئے تو پھر بہتر ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گھر جا کے سوئے، ایک جگہ پہ مت سو. وہی بات کہ رات جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر گزارو. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جمع ہو سکتی ہیں. زیب و زینت اختیار نہ کریں، خاص طور پہ جو متوفی عنہا ہے، زیب و زینت اختیار نہ کریں، لیکن ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے، کوئی حرج نہیں. نیکسٹ سوگ کا تذکرہ آیا. ٹھیک ہے جی، اس کا ذکر پہلے گزر چکا کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے شوہر کا سوگ منائے گی 4 ماہ 10 دن. جس کو طلاق بائن ہوئی ہے اس کے لیے بھی سوگ ہے، تو اس کے لیے سوگ نہیں ہے، لیکن اناف کہتے ہیں اس کے لیے بھی سوگ ہے، لیکن اس کے لیے سوگ کی کوئی دلیل نہیں ہے، متوفی عنہا کے لیے ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ جو خاتون عدت میں ہے اس کا نان نفقہ کیا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے نان نفقہ ہے، بیوی کے لیے نان نفقہ ہے عدت کے اندر، بھلے اس کو طلاق رجی ہوئی ہو، بھلے اس کو طلاق بتہ ہوئی ہو، یعنی طلاق بائن. ٹھیک ہے، طلاق بتہ جس کے بعد رجوع نہ ہو سکے نا، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے نان نفقہ ہے، کیونکہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اب اس کا نان نفقہ شوہر کے اوپر نہیں ہے، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. امام احمد کہتے ہیں کہ اس کا نان نفقہ نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے کہ ان کے شوہر نے ان کو طلاق بتہ دے دی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کا نان نفقہ نہیں ہے، شوہر کے ذمہ نہیں ہے. امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ اس کے لیے رہائش ہے لیکن نان نفقہ نہیں ہے. قرآن نے کہا نا کہ ظاہری بات ہے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی تو رہائش تو ثابت ہو گئی، نان نفقہ نہیں ہے. لیکن یہ بات کمزور معلوم ہوتی ہے. اب عدت شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے تو بھلے طلاق رجی ہے، بھلے طلاق بتہ ہے، تو نان نفقہ تو اس کے شوہر کے ذمہ ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ عورتیں عام طور پہ گزارتی کوئی نہیں ہے، چلی جاتی ہیں، وہ تو طلاق سے پہلے ہی میکے جا کے بیٹھ جاتی ہیں، عموماً طلاق ہی میکے میں ہوتی ہے تو عدت کیا شوہر کے یہاں گزارنی، یہ صورتحال ہے. لیکن دین تو یہ کہتا ہے کہ کہیں اور موجود ہے تو پھر بھی واپس آ کے شوہر کے گھر میں عدت گزارے. تو اب تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے نا، میکے بیٹھی ہے اور اس نے اس کو طلاق دے دیا تو وہ اب شوہر کے گھر میں آ کے عدت گزارے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دین کے احکامات مطلب اب کون فالو کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.